عزیز طلبہ اور علماء کرام، جناب مولانا حماد کریمی صاحب کہ ہم سب شکر گزار ہیں کہ یہ اس قسم کی ملاقات کا موقع دیتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی ملاقات میں ہم عربی املا پر گفتگو کریں گے۔ بورڈ پر میں سمجھاؤں گا، شاید بورڈ سامنے آ رہا ہوگا، دکھائی دے رہا ہوگا آپ کو۔ بورڈ دکھائی دے رہا ہے نا؟ میری اسکرین بند ہے؟ ویڈیو زوم کی ویڈیو بند ہے جی اب آ گئی۔ اب آ گئے نا؟ اب بورڈ دکھائی دے رہا ہے نا؟ ہاں یہ بورڈ ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم انشاءاللہ بورڈ پر عربی املا کو کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عربی املا میں بہت ساری اغلاط عموماً طلباء علماء اور فضلاء کے یہاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، اور عربی املا عموماً مدارس میں سکھایا نہیں جاتا ہے الا ماشاءاللہ کہیں اساتذہ انفرادی طور سے سکھا دیتے ہیں، شخصی طور سے وہ ایک الگ چیز ہے، مگر باقاعدہ طور سے میں سمجھتا ہوں بہت کم پڑھایا اور سکھایا جاتا۔ بہرحال املا کا مطلب یہ ہے کہ لکھنا آسان ہو جائے تاکہ سمجھنے والے بھی سمجھ سکیں اور پڑھنے والے پڑھ سکیں۔ وہ نہ ہو کہ ایک چٹکلا سنا اور پڑھا ہوگا آپ نے کہ ایک بندے کے پاس ایک شخص خط لکھوانے کے لیے گیا کہ میرا خط لکھیے، تو اس نے کہا کہ میں خط نہیں لکھ سکتا کیونکہ میں لنگڑا ہوں۔ تو اس نے کہا لنگڑے سے کیا تعلق خط کا، خط تو آپ ہاتھ سے لکھیں گے۔ تب انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں جو خط لکھتا ہوں اسے پڑھنے کے لیے بھی مجھے ہی جانا پڑتا ہے، میرا لکھا ہوا کوئی دوسرا شخص پڑھ نہیں سکتا، اور میں لنگڑا ہوں اس لیے پڑھنے کے لیے میں جا نہیں سکوں گا، یعنی میری تحریر اس قسم کی ہے کہ دوسرا کوئی شخص پڑھ نہ سکے۔ تو تحریر بہرحال ایسی ہونی چاہیے کہ جسے ہر شخص پڑھ سکے اور ہر شخص کے پڑھنے میں آسانی ہو، اس لیے املا کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اور یوں بھی عربی ادب کے جو علوم اور فنون ہیں ان میں ایک املا بھی شامل ہے۔ املا سیکھے بغیر آپ عربی ادب کو کما حق ہو نہیں سیکھ سکتے یا اس میں مہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو سب سے بنیادی چیز جس میں غلطی ہوتی ہے، یوں تو اور بھی بہت ساری نحو و صرف کے قواعد کے لحاظ سے بھی بہت سی چیزیں تو سمجھ لیتے ہیں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت اہم ہے اور انہی میں اغلاط ہوتی رہتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز ہے حمزے کا املا۔ سب سے پیچیدہ اور سب سے مشکل ہے حمزہ کا املا۔ اس میں موجودہ زمانے میں کچھ رعایتیں، کچھ آسانیاں کی گئی ہیں املا کی۔ املا ایک ایسی چیز ہے جس میں کچھ بدلاؤ کیے گئے ہیں اور کچھ بدلاؤ ہوتے رہنا بھی چاہیے۔ تو حمزہ کے املا میں موجودہ دور میں بہت ساری تبدیلیاں کی گئی ہیں جو قدیم کتابوں میں ہمیں نہیں ملیں گی۔ قدیم کتابیں مثال کے طور پر جو ہماری آج سے 100 سال، 150 سال، 200 سال اس طرف لکھی جانے والی کتابیں ہیں اور آج کل درس میں شامل ہیں، مثلا قدوری ہے یا اصول الشاشی ہے، اس قسم کی اور بھی بہت ساری کتابیں جو قدیم زمانے میں لکھی گئی ہیں۔ ان میں اگر سمجھیں آپ امارہ لکھا ہوا ہے تو یوں لکھا ہوا ہوگا امارہ۔ امارہ بورڈ پر نظر آ رہا آپ کو؟ شاید صاف نظر نہ آتا ہو بورڈ پر۔ صاف نظر آ رہا ہے؟ جی شکریہ شکریہ۔ تو
देखिए इसी तरह से लिखा हुआ है। और आजकल अमारा को लिखा जाएगा, ये अलिफ बनाया, उसके ऊपर ये हमज़ा लिखा और फिर अमारा। ये अब ये जो ऊपर लिखा गया है ये आजकल गलत समझा जाएगा अगर इस तरह आपने लिखा, यानी अलिफ की शक्ल के ऊपर अगर आपने हमज़ा नहीं बनाया है तो आज के ज़माने के पढ़े लिखे लोग कहेंगे कि ये आपने गलत लिखा है, इसका इमला गलत हो गया है। आप इसी तरह से लिखेंगे तो ये दुरुस्त होगा। अब ये जो ऊपर हमज़ा लग गया है ये नीचे भी लगता है, ऊपर भी लगता है। इस सिलसिले में तो शायद आप सब जानते होंगे कि जब ज़बर या पेश होगा तो ऊपर लिखा जाएगा, यानी यही अमारा या उमीरा है तो ऊपर लिखा जाएगा। और अगर कोई लफ्ज़ इमरुन है, हमज़ा के नीचे ज़ेर है तो यहाँ हमज़ा लगेगा। ये एक मोटी सी बात है, डस्टर होगा कहीं, ये एक मोटी सी बात है कि ज़बर या पेश की शक्ल में ऊपर लिखा जाएगा और ज़ेर की शक्ल में नीचे लिखा जाएगा। ये हमज़ा ऊपर नीचे की बात तो हो गई। अब हमें ये समझना है कि ये हमज़ा आता कहाँ है और कहाँ नहीं आता है। इस सिलसिले में सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि हम हमज़ाए वसल और हमज़ाए क़ता को या हमज़ाए असल को अच्छी तरह से समझ लें। और वो चूँकि इमला में नहीं समझा जाता, उसको समझने के लिए फ़न सर्फ़ की महारत ज़रूरी है, फ़न सर्फ़ या लुग़त की महारत ज़रूरी है। उसके बाद आप समझेंगे कि हमज़ाए वसल कौन सा है और हमज़ाए क़ता कौन सा है। हमज़ाए वसल मिसाल के तौर पर इज्तनबा है, इज्तनबा, इज्तनबा। यहाँ अगर आप हमज़ा लिख रहे हैं नीचे, चूँकि ज़ेर है इसलिए अगर आप नीचे लिख रहे हैं और इज्तनबा को यूँ लिख दिया तो ये गलत हो गया, ये आपने इमला गलत कर दिया। इज्तनबा में हमज़ा के नीचे अगर अलिफ की शक्ल के नीचे अगर आपने हमज़ा लगा दिया है, ये वाला हमज़ा, तो आप इमला गलत कर गए, इमला गलत हो गया। हमज़ाए वसल जो भी है उसके ऊपर या उसके नीचे ये हमज़ा की शक्ल बनाना गलत है। हमज़ाए वसल में जितना हमज़ा लिखना, छोटा हमज़ा लिखना गलत है, इतना ही हमज़ाए क़ता में न लिखना गलत है। इज्तनबा में आप अगर ये हमज़ा की शक्ल लिख रहे हैं नीचे तो ये इतनी ही बड़ी गलती है कि जितनी अमारा में आप लिखना छोड़ दें। अमारा में लिखना वाजिब और इज्तनबा में न लिखना वाजिब, ये समझें आप। यहाँ लिखना वाजिब, यहाँ तो जो भी हमज़ा हमज़ाए वसल होगा उसके ऊपर हमको ऊपर या नीचे हमज़े की शक्ल नहीं बनानी है। उमूमन हम देखते हैं बहुत सारी तहरीरें पढ़ते हैं, हत्ता कि किताबों में भी देखते हैं, और आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह की तो बात ही छोड़ दीजिए। उमूमन देखते हैं कि जहाँ हमज़ाए वसल है उसके ऊपर या उसके नीचे भी हमज़ा बना देते हैं। ये क़तअन गलत है, क़तअन गलत। क्यों? हमज़ाए वसल को नहीं पढ़ा जाएगा। हमज़ाए वसल मिला करके जब पढ़ते हैं तो पढ़ा नहीं जाएगा। मसलन इज्तनबा ही को अगर पढ़ना है और उससे पहले खालिदुन आ गया मसलन, तो खालिदुन इज्तनबा, ये पढ़ना गलत हुआ। इसका सही पढ़ने का तरीक़ा है कि आप पढ़ें खालिदुन इज्तनबा, खालिदुन इज्तनबा, यानी खालिदुन के जो तनवीन का नून है उस नून को ज़ेर देकर के जीम से मिलाएंगे। ये हमज़ा पढ़ा ही नहीं जाता। हमज़ाए वसल सिर्फ मिलाने के काम आता है। जब दूसरा हरफ वहाँ मिल जाता है तो हमज़ाए वसल लिखने में तो लिखा जाता है, यानी अलिफ की शक्ल तो उसकी मौजूद रहती है मगर पढ़ा नहीं जाता। इसलिए ये कायदा याद रखें। सबसे पहली बात कि हमज़ाए वसल जो भी है उसके ऊपर या नीचे, यानी अलिफ की शक्ल के ऊपर या नीचे ये हमज़ा वाली शक्ल बनाना गलत है, नहीं बनाई जाएगी।
اور جو جہاں جہاں حمزہ قطع ہوگا. اب یہ بحث نہیں کہ کہاں حمزہ وصل آتا ہے اور کہاں حمزہ قطع آتا ہے، یہ آپ فن صرف میں پڑھیں سمجھیں، انشاءاللہ وہاں سمجھ میں آ جائے گا. ورنہ کسی دن اور ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ کہاں کہاں حمزہ وصل آتا ہے. تو حمزہ وصل میں یہ نہیں لکھا جائے گا، یہ حمزہ کی چھوٹی شکل، اور حمزہ قطع یا حمزہ اصل میں یقینی طور سے لکھا جائے گا. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ حمزہ کبھی کلمے کے شروع میں آتا ہے، کبھی حمزہ کلمے کے آخر میں آتا ہے، اور کبھی حمزہ کلمے کے بیچ میں آتا ہے، اور پھر کبھی حمزے سے پہلے زیر ہوتا ہے، کبھی حمزے سے پہلے پیش ہوتا ہے، اور کبھی حمزے سے پہلے زبر ہوتا ہے. یہ تمام شکلیں الگ الگ ہیں اور انہی اعتبار سے حمزہ بدلتا رہتا ہے، حمزے کا املا بدلتا رہتا ہے. یعنی کبھی حمزہ اس شکل میں الف کے اوپر لکھا جاتا ہے، کبھی حمزہ واو کے اوپر لکھا جاتا ہے، اور کبھی حمزہ یا کی شکل کے اوپر لکھا جاتا ہے. یہ تمام شکلیں حمزہ کی بدلتی رہتی ہے. اور کبھی حمزہ صرف منفرد لکھا جاتا ہے، اکیلا صرف حمزہ لکھا جاتا ہے، الف کے اوپر، واو کے اوپر، یا کی شکل کے اوپر، اور صرف تنہا اس طرح سے لکھا جاتا ہے. آپ اس کو یوں سمجھیں، ایک لفظ ہم کو لکھنا ہے سأل، یہاں حمزہ بیچ میں آیا ہے، متوسطہ ہے حمزہ یہ متوسطہ ہے. جو ابتدا میں آتا ہے اس میں اتنا جھگڑا نہیں ہے، جو حمزہ بیچ میں آتا ہے، جو آخر میں آتا ہے. حمزہ بیچ میں آیا، یہ سأل لکھا ہے، تو سأل حمزہ بیچ میں آیا ہے، اور حمزہ سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، اور خود حمزہ پر بھی زبر ہے، تو سأل کو اسی طرح سے لکھا جائے گا، یعنی حمزہ الف کے اوپر لکھا جائے گا. اب بہت سے مہربان یہ کرتے ہیں کہ سأل لکھا ہے اور حمزہ اس پر لکھ دیا، یا کے شوشے پر حمزہ لکھ دیا، اور لکھنا وہ چاہتے ہیں سأل. اب یہ سأل نہیں لکھا گیا، یہ سئل ہو گیا. اگر اس طرح لکھا ہوا ہوگا تو اس کو سأل نہیں پڑھا جائے گا، اس کو سئل پڑھا جائے گا. سئل میں بھی حمزہ متوسطہ ہی ہے، اور اس سے پہلے پیش ہے، مگر حمزہ کے نیچے زیر ہے، اس لیے حمزہ کو یا کی شکل پر لکھا جائے گا، سئل ہو جائے گا. سئل حمزہ متوسطہ ہے اور خود حمزہ کے اوپر زبر، یہاں خود حمزہ کے نیچے زیر. ایک لفظ آتا ہے لؤم، اگر اس میں بھی حمزہ متوسطہ ہے اور حمزہ کے اوپر پیش ہے، لؤم، تو یہاں دیکھیے اس کو یوں لکھا جائے گا، واو کی شکل کے اوپر لکھا گیا، لؤم حمزے کو واو کی شکل کے اوپر لکھا گیا ہے. سأل حمزہ متوسطہ اور حمزہ کے اوپر زبر، اس لیے الف کی شکل میں لکھا گیا. سئل حمزہ متوسطہ اور حمزہ کے نیچے زیر، اس لیے حمزہ کو یا کی شکل کے اوپر لکھا گیا. لؤم حمزہ متوسطہ اور حمزہ کے اوپر پیش، اس لیے حمزہ کو واو کی شکل کے اوپر لکھا گیا. تو تینوں الگ الگ شکلوں میں لکھا گیا ہے. حمزہ ہی، تلفظ حمزہ ہی کا ہے، حمزہ ہی پڑھا جا رہا ہے، مگر اس کے لکھنے کی شکلیں الگ الگ بدل گئیں. اب اگر ہم سألہ ہی کی طرح تینوں کو لکھتے ہیں، یا سئل کی طرح تینوں کو لکھتے ہیں، یا لؤم کی طرح تینوں کو لکھتے ہیں، تو یہ غلط ہے. یہ ہم کہیں گے کہ حمزہ کا املا غلط ہو گیا. حمزہ کلمے کے اخیر میں آتا ہے، اگر حمزہ کلمے کے اخیر میں آتا ہے تو اس میں بھی اسی طرح سے شکلیں بدلتی رہتی ہیں. کبھی اس کو الف کے اوپر لکھا جائے گا، اور کبھی اس کو واو کے اوپر لکھا جائے گا، اور کبھی اس کو یا کے اوپر لکھا جائے گا. یہ شکلیں آخر میں جب آتا ہے تب بھی بدلتا رہتا ہے. اس سلسلے میں کافی تفصیلات ہیں، مکمل تفصیلات آپ باقاعدہ طور سے پڑھیں گے کتاب تو آپ کو معلوم ہوگی. مثال کے طور پر اب تواطؤ لفظ تواطؤ
तवातुन, अब ये तवातुन भी हो सकता है और मस्दर है, चूंकि तवातु मस्दर है, तवातुन भी हो सकता है, तवातुइन भी हो सकता है और तवातुअन भी हो सकता है। हमजा आखिर में है तो उससे पहले वाले हरफ की हरकत का एतबार किया जाएगा। पहले हमजा से पहले पेश आया यहाँ पर, इसलिए तवातुन और तवातुन, तवातुइन, तवातुअन हर शक्ल में पहले वाले हरफ पर पेश है, इसलिए हमजे को वाव के ऊपर ही लिखा जाएगा। ऐसे ही मस्दर से अगर इस्म फाइल का सीगा बनाया जाए मसलन इससे, तो मुतवातिउन आएगा, मुतवातिउन, मुतवातिउन, उसी से इस्म फाइल बनाया मुतवातिउन। यहाँ हुआ ये कि हमजा आखिर में है, बिल्कुल किनारे पर है और हमजे से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर है। यहाँ आखिर से पहले वाले हरफ का खुद हमजा का नहीं एतबार किया जाता है, हमजा से पहले वाले हरफ का एतबार किया जाता है। पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर है, इसलिए इस हमजे को या की शक्ल पर लिखा गया है। मुतवातिउन में भी या की शक्ल, और अगर मुतवातिअन हो तिअन तब भी या की शक्ल पर लिखा जाएगा, और अगर मुतवातिइन हो ज़ेर हो तब भी या की शक्ल पर ही लिखा जाएगा। पेश हो तब भी मुतवातिउन या की शक्ल में, और ज़ेर हो तब भी या की शक्ल पर लिखा जाएगा, और अगर ज़बर हो तब भी या की शक्ल पर लिखा जाएगा। यानी इससे पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर है, हमज़ाए मुततर्रिफ़ा इसको कहते हैं जो आखिर में आता है, उससे पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर है तो हमज़ा या की शक्ल पर लिखा जाएगा। और अगर पहले वाले हरफ पर पेश है जैसे कि तवातु में है तो हमज़ा को वाव की शक्ल पर लिखा जाएगा। ये याद रखें और अच्छी तरह से नोट करें इस चीज़ को। हमज़ाए मुततर्रिफ़ा की बात हुई, हमज़ा मुततर्रिफ़ा आखिर में हो, आखिर में हो, हमज़ा आखिर में हो और उससे पहले अलिफ हो, हमज़ा आखिर में हो, हमज़ा आखिर में हो और उससे पहले अलिफ हो, तो इस सिलसिले में एक कायदा याद रखें आप। मिसाल के तौर पर ये लफ्ज़ है जज़ा, जज़ा, तो हमज़े को सिर्फ हमज़ा की शक्ल में लिखा जाता है, यानी ना अलिफ के ऊपर लिखा जाएगा ना वाव और ना या, जज़ाउन, जज़ाउन। मगर यहाँ एक कायदा ये याद रखें ख़ास तौर से, इस सिलसिले में गलती होती है, कई मरतबा किताबों में भी हम गलती देखते हैं। याद रखिए, सुनिए, अगर इस हमज़े पर जज़ाउन, आवाज़ क्यों आ रही है, सुन रहे हैं आप मेरी बातें, जज़ाउन या समाउन, देखें हमज़े से पहले अलिफ आया, हमज़े से पहले अलिफ, हमज़ा आखिर में और उससे पहले अलिफ आया। इस हमज़े को जज़ाउन और जज़ाइन में तो ठीक है, यहाँ गलती नहीं होती जज़ाउन, लेकिन जब इस पर दो ज़बर की तनवीन आती है, दो ज़बर की तनवीन आती है, तो आपने कायदा पढ़ा होगा दो ज़बर की तनवीन, कायदा नहीं हम लिखते ही हैं, दो ज़बर की तनवीन को मसलन किताबन, किताब के बा के आगे एक अलिफ लगा देते हैं, किताबन इस तरह लगा देते हैं, ये अलिफ यहाँ नहीं लगेगा। जज़ाअन अगर लिखना है तो ये अलिफ यहाँ नहीं लगेगा, उमूमन लगा देते हैं जज़ाअन, ये जो अलिफ लगा है ये गलत लगा है। समाअन, अगर समाअन को आप यूँ लिखते हैं तो ये गलत है, यानी ये उस वक्त नहीं लगेगा, हमज़ा के बाद में अलिफ, हमज़े पर दो ज़बर की तनवीन आने के बाद में अलिफ उस वक्त नहीं लगता है जब हमज़े से पहले भी अलिफ आया हो, जैसे जज़ाअन, समाअन, बिनाअन, इस किस्म की मिसालें। तो यहाँ ये अलिफ लगाना गलत है, ये अलिफ नहीं लगाएंगे। बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि हम ये अलिफ लगा देते हैं और ये इमला की गलती हो जाती है। यूँ समझें कि इमला की गलतियाँ भी, गलती कोई भी हो, बहरहाल इंसान के लिए एक ऐब की चीज़ है, कोई भी हो, मगर इमला की जब बुनियादी गलती होती है तो ये हमारी शख्सियत को बहुत मजरूह करती है। तो इस हमज़े को समझ ले। दूसरी बात, यहाँ
ایک اور چیز سمجھنے کی ہے اسی جزا اور سما پر. یہ تو تب کی بات ہے جب ان پر تنوین آئے. اب ہم ان کو مضاف بناتے ہیں اور مضاف ضمیر کی جانب. ان کو جب مضاف بنایا جائے اور مضاف بنایا جائے کسی ضمیر کی جانب, تب اس میں ظاہر کی جانب مضاف ہوگا تب قاعدہ الگ نہیں ہوگا. جب اس کسی ضمیر کی جانب مضاف ہو تب. مثلا یہ لفظ ہے جزا, اب اس کو ضمیر کے کاف کی جانب مضاف بنانا, تیری جزا, تو ہم اس کو لکھیں گے جزاؤ کا. جب جزاؤ مرفوع ہو, جب پیش آئے تو لکھیں گے جزاؤ کا. یہ چونکہ بیچ میں ہو گیا حمزہ بیچ میں ہو گیا اور حمزہ کے اوپر پیش آ گیا, اس لیے واو کے اوپر لکھ دیا گیا. پہلے تو صرف جزاؤن منفرد تھا تو صرف حمزہ ہی تھا, مگر اگر آپ کو جزاؤ کا لکھنا ہے تو اس طرح واو کے اوپر لکھیں گے. یہی اگر جزائی کا ہو جائے, تیرا بدلہ حالت جری میں ہو جائے تو جزائی کا یا کی شکل پر لکھا جائے گا, اور یہی اگر جزا کا ہو, تیرا بدلہ جزا کا, تو پھر اس کو حمزہ کو آپ صرف حمزہ لکھیں گے, صرف حمزہ, کسی شکل پر نہیں لکھا جائے گا. جزاءک, جزاؤ کا. علماء ہے مثلا علماء کو استعمال کرتے ہیں اور ہا ضمیر کی جانب, مثلا دارالعلوم دیوبند کے علماء, تو حالت رفع میں علماء واو کے اوپر ہی حمزہ لکھا جائے گا. حالت نصبی ہو علماء تنہا حمزہ لکھا جاتا ہے, کسی شوشے پر کسی حرف پر نہیں لکھا جاتا. اور علماء ہے تو یا کے شوشے پر حمزہ لکھا جاتا ہے علماء. کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کئی تحریروں میں یہ غلطی پائی جاتی ہے کہ ہوتا علماء ہے مگر منفرد حمزہ لکھ دیا. منفرد اگر حمزہ لکھا ہے تو وہ علماء لکھا ہے آپ نے, یا ہوتا علماء ہے مگر اس کو یا کے شوشے پر لکھ دیا تو وہ علماء نہیں ہوا ہے, وہ علماء ہو گیا ہے. تو یہ چیز بھی ہو گئی, یہ جب حمزہ آخر میں ہو اور وہ کسی کی جانب مضاف بن رہا ہو. اس کے علاوہ جب حمزہ اگر شروع میں ہے تو اس کی بات تو ہم نے پہلے کر لی. حمزہ اگر شروع میں ہے تو وہ حمزے کی شکل میں ہی لکھا جاتا. حمزہ جو بیچ میں آتا ہے اس میں اور حمزہ جو آخر میں آتا ہے اس میں کافی یہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اور عموماً غلطیاں کرتے رہتے ہیں. تو آپ ان چیزوں کو سمجھیں اچھی طرح سے اور ان چیزوں کو نوٹ بھی کریں. ایک اور چیز جو املا کے تعلق سے, حمزہ میں ابھی اور بھی کچھ تفصیلات ہیں جو میں کسی اور سبق میں, یہ موٹی موٹی چیزیں تھیں جو آپ سمجھ لیں اور نوٹ کر لیں اور ان چیزوں کا خیال رکھیں. ایک چیز یا کو, اس میں بھی بہت ساری غلطی کرتے ہیں. اب چونکہ ہماری جو پرانی کتابیں ہیں جن کے میں نے شروع میں نام لیے تھے, قدیم نصاب کی جو کتابیں ہیں, تو قدیم زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا, مگر اب املا کے کچھ نئے قواعد مقرر کیے گئے ہیں. تو جو یا پڑھی جاتی ہے, پڑھنے میں بھی یا ہی پڑھی جاتی ہے, اس یا کے نیچے آپ نقطے لگانا نہ بھولا کریں. آج کل جو فون میں اور کمپیوٹر میں ہم لکھتے ہیں تو فون اور کمپیوٹر وغیرہ میں بھی ایک بٹن ایسا رہتا ہے جس کے دبانے سے صرف یہی یا آتا ہے, یہی یا آتا ہے جس یا کے نیچے نقطے لگے ہوئے رہتے ہیں. ہر موبائل فون میں ایسا ہوتا ہے سسٹم اور ہر کمپیوٹر میں بھی ایسا سسٹم ہوتا ہے. مگر ہم چونکہ قدیم کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ یا کے نیچے یہ نہیں, یعنی آپ یوں سمجھیں کہ الہ اور فی میں لکھنے میں کوئی فرق نہیں, دونوں میں ایک جیسی یا لکھی رہتی ہے ہماری قدیم کتابوں میں. الہ یہاں بھی شکلاً یا لکھی گئی ہے اور فی یہاں بھی شکلاً یا لکھی گئی ہے, مگر الہ میں یاد رکھیے, الہ میں شکل تو یا کی ہے مگر یا ہے نہیں, پڑھنے میں الف پڑھا جا رہا ہے. شکل یا کی ہے مگر پڑھنے میں الف پڑھا جا رہا ہے ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے. اس لیے یہاں اگر آپ نقطے لگاتے ہیں
جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کئی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ لگا دیتے ہیں کئی تحریروں میں واٹس ایپ فیس بک وغیرہ پر الہ کو اس طرح لکھ دیتے ہیں. یہ غلط ہے, یہ سراسر غلط ہے, بالکل غلط ہے. آپ یہاں نہیں لگائیں گے, فی میں لگائیں گے ضرور. تو جو یا پڑھی جاتی ہے لکھنے میں یا لکھی جاتی ہے, پڑھنے میں بھی یا پڑھی جاتی ہے, وہاں آپ یہ 2 نقطے لگانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آپ کی تحریر آپ ہی کو نہ پڑھنی پڑے, جن کو پڑھانا چاہتے ہیں وہ بھی پڑھ سکیں. اس لنگڑے والا معاملہ نہ ہو کہ میں لکھوں تو کیسے لکھوں, میں لنگڑا ہوں. اس سے بھی ہوتا ہے آج کل جو چیزیں آسانی پیدا کرنے کے لیے لائی گئی ہیں ان چیزوں کو اپنانا چاہیے. اور اپنا چکی دنیا, عالم عربی پورا کا پورا اپنا چکا ہے ان چیزوں کو, اور عربی چونکہ انہی کی زبان ہے اس لیے ہمیں بھی اپنانی چاہیے. تو فی میں آپ یا کے نیچے 2 نقطے لکھیں گے قلم سے لکھنے میں تو ضرور کوئی دقت ہی نہیں پیش آتی ہے. اور موبائل یا کمپیوٹر سے اگر آپ ٹائپ کر رہے ہیں تو وہاں بھی ڈھونڈیے, دیکھیے وہاں پر کوئی بٹن ہوگا جس بٹن کے دبانے سے یہ یا آتی ہے. بہرحال اس کا بھی خیال رکھیں, اس چیز کا بھی خیال رکھیں. یہ بھی ایک املا کی موٹی غلطی ہے جو عام طور سے کرتے رہتے. تو سب سے بنیادی چیزیں تو یہی تھیں. سب سے زیادہ پڑھنے میں جو مشقت ہوتی ہے وہ اسی فی یعنی یا کے پڑھنے میں اور حمزہ کے پڑھنے میں. حمزہ وصل پر اگر آپ حمزہ لگا دیتے ہیں وہ حمزے کی شکل تو بہت بدی معلوم ہوتی ہے, اور اصل پر نہ لگائیں تب بھی بہت برا لگتا ہے. تو بنیادی طور سے تو یہ حمزہ کے لگانے اور نہ لگانے کا مسئلہ ہے, اور دوسرے یا کے نیچے نقطے لکھنے یا نہیں لکھنے یہ مسئلہ ہے. ان چیزوں کو آپ اچھی طرح سے نوٹ کریں, اچھی طرح سے سمجھیں. اس کے بعد ایک اور چیز میں موٹی موٹی کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں آپ کو, انشاءاللہ اس سے آپ کو ایک ذہن مل جائے گا. جی 5 منٹ باقی نا, بس 5 منٹ ہی کی ایک چیز بتاتا ہوں میں آپ کو انشاءاللہ. تو ایک چیز آپ ذرا توجہ کریں, ایک فعل ہے رما اور ایک ہے دعا. دیکھیے رما اور دعا تلفظ میں دونوں میں آخر میں الف بولا جا رہا ہے, دونوں میں آخر میں الف بولا جا رہا ہے, رما میں بھی اور دعا میں بھی. اور بھی ہیں جیسے مشا ہے یا اسی طرح تلا ہے, تو اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں. رما اور دعا یا دونوں جگہ بولا, تلفظ دونوں جگہ الف کا ہو رہا ہے, مگر ایک میں الف یا کی شکل میں لکھا گیا ہے اور یہاں دعا میں الف کی شکل میں لکھا گیا ہے. اور اس طرح کے جتنے بھی فعل ہوں گے جن کے آخر میں فعل ماضی ثلاثی مجرد سے فعل ماضی اور اس کے آخر میں الف آ رہا ہے, تو یہ یاد رکھیے یہ الف یا تو واو سے بدل کر آیا ہے یا سے بدل کر آیا, اور کہیں سے آیا نہیں. یا تو واو سے بدل کر آیا ہے اور یا سے بدل کر کے آیا ہے. جو الف یا سے بدل کر کے آیا ہے اس کو یا کی شکل میں ہی لکھا جائے گا. مثلا رما لکھا گیا ہے, اسی طرح سے مشا لکھا گیا ہے, مشا, یمشی, رما, یرمی. یہاں دراصل یا ہے, مشا یمشی مشین, رما یرمی رمین, یا اصل ہے. اس لیے اس الف کو ہمیشہ یا کی شکل میں لکھا جائے گا. اور وہ الف جو واو سے بدل کر کے آیا ہے جیسے دلا میں ہے, دعا میں ہے, یا دنا میں ہے, دنا یا تلا وغیرہ وغیرہ, اور بھی بہت سارے ہوں گے. دعا یہ الف کی شکل میں ہی لکھا جائے گا. جو الف واو سے بدل کر کے آیا ہے اس الف کو ہم الف کی شکل میں ہی لکھیں گے. اب ہوتا ہے یہ کہ رما کو دعا کی طرح لکھ دیتے ہیں یا دعا کو رما کی طرح لکھ دیتے ہیں, تو یہ غلط ہوگا. ان سب کو اگر آپ نے اس کی شکل میں یا کے ساتھ لکھ دیا تو یہ دعا نہیں ہوا, پھر یہ دعیہ ہو گیا. پھر دعا کا مجہول کا صیغہ بن گیا دعیہ.
اسی طرح سے تولیہ، دنا سے تو مجہول آئے گا نہیں، تولیہ اس کو بھی اگر یوں لکھ دیا تو یہ تولیہ بن گیا، مجہول کا صیغہ ہو گیا۔ تو یہ یاد رکھیے گا، جو الف ثلاثی مجرد کے آخر میں، فعل کے آخر میں الف لکھا جا رہا ہے، یہ الف اگر واو سے بدل کر کے آیا ہے تو الف الف ہی کی شکل میں لکھا جائے گا، اور اگر یا سے بدل کر کے آیا ہے تو پھر الف کو یا کی شکل میں لکھا جائے گا، واو کی شکل میں کبھی لکھا نہیں جائے گا۔ یہاں پر یا تو الف کی شکل میں لکھا جائے گا یا کی شکل میں لکھا جائے گا۔ یہاں بھی بہت غلطی ہوتی ہے، جب دعا کو کوئی یا سے لکھ دے یا دنا کو یا طلا کو یا سے لکھ دے تو بہت برا لگتا ہے، اور پھر اس کو مجہول پڑھنے کا وہم ہوتا ہے کہ مجہول پڑھیں یا معروف پڑھیں، کیا پڑھیں۔ مجہول پڑھنے کی صورت میں یا کے نیچے، چونکہ ایسا بھی رواج ہے، عام طور سے غلطیاں کرتے رہتے ہیں کہ یا کے نیچے دو نقطے لگانے کا رواج بھی ہے نہیں، تو وہ دو نقطے بھی لگائے نہیں، مگر پھر بھی پڑھنے والے کو کنفیوز ہوتا ہے کہ اس نے دعا لکھا ہے یا دعیہ لکھا ہے۔ تو یہ اغلاط ہیں، اس سے بچنا چاہیے اور ان چیزوں کو نوٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کچھ چیزیں رہی ہیں تو انشاءاللہ آگے بیان کی جائیں گی۔ مولانا مائک بجانے شروع کر دیے تو جی جزاکم اللہ خیرہ، بہت اچھی چیزیں آج ہمارے سامنے آئی ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ محاضرہ ہوگا۔ شرکا کا مطالبہ ہے کہ جو اس سے پہلے ہفتے جو محاضرہ ہوا تھا اس میں کچھ چیزیں باقی رہ گئی تھی اچھا عشاء کے تعلق سے، تو آئندہ ہفتے انشاءاللہ اسی کو مکمل کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو اسی پر ہم اختتام کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔